بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھولی بالی دیہاتی لڑکی فوزیہ عظیم المعروف قندیل بلوچ کی اصل کہانی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے۔ سابقہ شوہر نے اسے طلاق کیوں دی؟ قندیل بلوچ کا بیٹا کہاں ہے؟ کیریئر کے ابتدا میں غیر ملکی دوروں کا کیا چکر تھا؟ نوجوان خاتون صحافی تہمینہ خالد اپنی ایک تحریر میں لکھتی ہیں، قندیل بلوچ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی سیلفیز کی بدولت ہزاروں کی تعداد میں فالوورز بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پاکستان کی معروف ماڈل، اداکارہ اور گلوکارہ قندیل بلوچ نے اپنی متنازع تصاویر اور ویڈیوز سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ فیس بک پر شیئر کر کے شہرت حاصل کی، جس کے باعث اسے تنازعات کی کوئین کہا جانے لگا۔ پنجاب کے جنوبی علاقے ضلع مظفر گڑھ میں پیدا ہونے والی فوزیہ عظیم المعروف قندیل بلوچ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کے 3 بھائی اور 1 بہن ہے۔ اسے ایک زمانہ طالب علمی سے ہی شوبز میں آنے کا شوق تھا، لیکن اس کے گھر والے ایسا نہیں چاہتے تھے، لہذا والدین نے 2008 میں ایک قریبی رشتہ دار عاشق حسین بلوچ سے 17 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دی۔ قندیل بلوچ کی یہ شادی 1 سال ہی چل سکی۔ اس دوران اس کا ایک بیٹا بھی ہوا۔ والدہ کے مطابق اس نے اپنے خاوند کے رویے اور تنگ نظر سوچ کے باعث اس سے علیحدگی اختیار کی، تو گھر والوں نے بھی اسے اچھا نہیں سمجھا، جس پر وہ لاہور آ گئیں اور مختلف کمپنیوں کے لیے ماڈلنگ شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈراموں میں بھی کام کا آغاز کر دیا۔ اس کے گھر والے اس سے ناراض تھے، اسی لیے انہوں نے شوبز کی دنیا میں اپنی خاندانی پہچان چھپانے کے لیے اپنا نام قندیل بلوچ رکھا۔ وہ کافی چنچل اور خوش مزاج تھیں۔ انہیں سب سے زیادہ شہرت سوشل میڈیا سے ملی، جہاں مختلف ویڈیوز کے ساتھ مشہور شخصیات کے ساتھ سیلفیاں بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنا اس کا شوق تھا۔ قندیل بلوچ اس وقت سب سے پہلے میڈیا کی نظر میں آئی جب اس نے نجی چینل پر گلوکاری کے مقابلے میں آڈیشن دیا، تاہم اس پروگرام کی جج بشرا انصاری نے اسے مقابلے سے ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیا تھا۔ قندیل بلوچ کو پاکستان میں 2014 میں اس وقت شہرت ملی جب اس کی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی، جس میں وہ سوال کرتی ہوئی نظر آئی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کے بعد اس نے قندیل بلوچ آفیشیل کے نام سے اپنے فیس بک پیج پر کئی متنازع ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی، جس پر تنقید بھی کی گئی، لیکن جبکہ اس کے مداح ان تصاویر اور ویڈیوز کو ماڈل کی آزادی قرار دیتے تھے۔ قندیل بلوچ نے سوشل میڈیا پر لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کئی طریقے آزمائے، جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتی تھی۔ قندیل نے اپنی اسی کمائی سے بھائی کو موبائل کی دکان کھلوا کر دی تھی، ماں باپ کو ملتان میں گھر دلوایا، چھوٹی بہن کا جہیز جمع کر کے اس کی شادی کی۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے شادی کی خواہش مند تھی، اور ریحام خان سے طلاق کے بعد اس نے عمران خان کے لیے کئی ویڈیوز بھی بنائی۔ قندیل بلوچ نے T20 ورلڈ کپ میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والے میچ میں پاکستان کی فتح کے حوالے سے بھی ویڈیوز شیئر کی تھیں۔ اس نے پاکستان کے اس وقت کے کپتان شاہد افریدی کے لیے بھی ویڈیو پیغام دیا تھا کہ اگر وہ ہندوستان سے میچ جیت کر آئیں گے تو وہ اپنے رقص کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کریں گی۔ اس قسم کی اطلاعات بھی گردش کر رہی تھیں کہ قندیل بلوچ ہندوستان کے مشہور ریالٹی شو بگ باس کے نئے سیزن کا حصہ ہوں گی، اور ماڈل قندیل بلوچ نے اپنے فیس بک پیج پر بھی اس کا ایک اشارہ دیا تھا۔ 2016 میں ویلنٹائن ڈے پر بھی سوشل میڈیا پر قندیل بلوچ کے ایک ویڈیو پیغام کی دھوم تھی، جس میں وہ سرخ لباس پہنے ویلنٹائن ڈے کے خلاف بیان دینے پر صدر پاکستان ممنون حسین کی کلاس لیتے ہوئے نظر آئی۔ واضح رہے کہ صدر ممنون حسین نے ویلنٹائن ڈے کو اسلامی اقدار سے منافی اور مغربی تہوار قرار دے کر اسے منانے کی مخالفت کی تھی۔ مذکورہ ویڈیو پیغام میں قندیل بلوچ نے سیاستدانوں کو بیوقوف کہتے ہوئے واضح کیا تھا کہ وہ لوگوں کو باہر جانے سے روک سکتے ہیں،
لیکن انہیں محبت کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اگرچہ قندیل بلوچ کو پسند کرنے والوں اور ان کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد تقریباً برابر ہی تھی، لیکن اس کے اس پیغام کو ان نوجوانوں نے بھی اپنے دل کی آواز سمجھا جو اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں ہر وقت یہی بتایا جاتا ہے کہ انہیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو کو نہ صرف 8,30,000 مرتبہ دیکھا گیا بلکہ ویڈیو کو 7,000 لائکس بھی ملے۔ 2016 میں جب مفتی قوی کے ساتھ قندیل بلوچ کی مختلف سیلفیاں اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں تو مذہبی حلقوں میں اس معاملے پر مفتی صاحب کو کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور کئی علماء نے ان کی رویت ہلال کمیٹی کی رکنیت ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مفتی صاحب کو رویت ہلال کمیٹی کی رکنیت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ مفتی عبدالقوی کو قندیل سے تعلق پر کافی مشکلات سے بھی گزرنا پڑا۔ اس واقعہ کے کچھ روز بعد قندیل بلوچ کی 2 شادیوں کی خبریں بھی سامنے آئی تھیں۔ سب سے پہلے پشاور کے رہائشی شاہد بلوچ نے دعویٰ کیا تھا کہ جولائی 2003 میں اس نے قندیل بلوچ سے کورٹ میرج کی تھی، لیکن اس کے خاندان والوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ بعد ازاں اس نے قندیل بلوچ کو طلاق دی تھی۔ دوسری بار کوٹ ادو کے علاقے شیخ عمر کے رہائشی عاشق حسین نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی 22 فروری 2008 کو فوزیہ عظیم المعروف قندیل بلوچ سے شادی ہوئی تھی اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے، جس پر قندیل نے اس کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران قندیل بلوچ کا کہنا تھا کہ اس کی کوٹ ادو کے رہائشی عاشق حسین سے شادی ہوئی تھی اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ قندیل بلوچ کے والدین مظفر گڑھ چھوڑ کر ملتان میں رہنے لگے۔ ان کی اپنی بیٹی سے بھی صلح ہو گئی۔ میڈیا نے قندیل کا نماز جنازہ ادا کیے جانے کے موضوع کو بھی نہ بخشا۔ اسے بھی ٹاک شوز میں زیر بحث لایا گیا کہ کیا ایسی عورت کی نماز جنازہ ادا ہونی چاہیے، جس کے جواب میں کہا گیا کہ اگر ایسی عورت کی نماز جنازہ نہ ادا کی جائے تو پھر ایسی عورتوں سے مستفید ہونے والے مردوں کی بھی نماز جنازہ ادا نہیں کی جانی چاہیے۔ قندیل کے زندہ تھرکتے جسم کو دیکھنے والوں کی تعداد فیس بک پر 7 لاکھ سے زیادہ تھی اور اس کے کفن میں لپٹے مردہ جسم کو کندھا دینے والے سینکڑوں بھی نہ تھے۔ ملزم جس نے قندیل بلوچ کو قتل کیا، اس نے بیان دیا کہ قندیل بلوچ نے ایک عالم دین مفتی عبدالقوی کو بھی اپنے ساتھ سیلفیاں بنا کر بدنام کیا۔ اسی بیان پر پولیس نے مفتی عبدالقوی کو بھی شامل تفتیش کر رکھا ہے۔ قندیل بلوچ کی والدہ نور بی بی کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے وسیم اور عارف بے گناہ ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے معروف گلوکارہ، ماڈل، اداکارہ قندیل بلوچ کی اصل کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اس کے سابقہ شوہر نے اسے طلاق کیوں دی، قندیل بلوچ کا بیٹا کہاں ہے، کیریئر کے ابتدا میں غیر ملکی دوروں کا کیا چکر تھا، اور ایسی تصاویر جو اس نے سوشل میڈیا پر وائرل کی اور ویڈیوز قتل ہوئیں۔ یہ تمام کہانی ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔